ایک قیدی تھا جس کا نام ہے ابو لولو فیروز، اور یہ قیدی جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تھا نا، پرشیا، تو یہ قیدی آگے تھے مدینہ میں. عموماً عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ کوئی بھی قیدی وہ مدینہ کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن یہ ایک اسپیشل کیس تھا کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ اس قیدی کو لے کے آئے تھے، کیونکہ کہ یہ ہی واز اے ویری اسپیشل کرافٹس مین، یعنی بڑا کاریگر تھا اور یہ بہت ساری چیزیں بناتا تھا، یعنی چکی بھی بنا لیتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی ساز و سامان ہوتے ہیں، ویپنز آف وار، چاہے وہ خنجر ہے، تلواریں ہیں، اور بھی شیلڈز وغیرہ یہ بنایا کرتا تھا اور بڑا ماہر تھا ان چیزوں میں. تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا. اچھا، یہ چونکہ کاریگر تھا تو یہ ایک دفعہ نا کمپلین لے کے آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا جو مالک ہے نا مجھ سے بڑا ہارڈ ورک لیتا ہے اور مجھے اس کے عوض نا پراپر مجھے میری انکم، میری سیلری نہیں دیتا. کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور اس کے ریٹرن میں مجھے سیلری پراپر نہیں ملتی. عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلاتے ہیں، ابو لولو کو بھی بلاتے ہیں اور غلام کو بھی بلاتے ہیں اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بلاتے ہیں. تو ساری بات سنتے ہیں. آفٹر آل طے یہ پایا جاتا ہے کہ نہیں ابو لولو، جو تمہیں یہ دے رہے ہیں نا، پیسے دے رہے ہیں، دیٹ از سفیشینٹ. تمہاری جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو تمہارا ہنر ہے، اس کے لحاظ سے تمہیں پراپر اماؤنٹ مل رہی ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بول بھی دیتے مغیرہ، اپنا ہاتھ ہلکا رکھو اپنے غلام پہ، بی پیشنٹ ود ہم، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اچھا، ابو لولو اس کے دل میں نا پہلی خار تھی مسلمانوں کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرشیا واز اے ویری واسٹ امپائر، یعنی ان کا ایک نام تھا، دبدبہ تھا پوری دنیا میں اس وقت. اور یعنی انسیڈنٹ مجھے یاد آ رہا ہے، بیک ان مائی کالج ان یو اے، میرے نا کچھ ایرانی دوست تھے. تو جب میں when I was reading these narrations، واقعی میں نے اس وقت ایکسپیرینس کیا تھا. آج بھی جو ایرانینز ہیں نا، they were very good friends of mine، بڑے اچھے دوست تھے. لیکن ایرانیوں کو آج بھی فخر ہے کہ ہم نے دنیا میں راج کیا تھا، دنیا پہ ہماری حکومت تھی، اور یعنی it was a very big thing، پرشین امپائر. تو بہرحال ایک تو اس کو یہ یعنی غصہ بڑا تھا کہ ہاؤ ڈیئر دیز مسلمین، یہ مسلمانوں نے ہماری امپائر کو سب کچھ ختم کر دی ہے. اور اب جب حکم اس کے مطابق نہیں نہ ہوا تو اور وہ غصے میں آ کر اس نے اپنے دل میں قسم اٹھائی کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دوں گا، I will kill him. تو ہوتا کیا ہے کہ آفٹر فیو ڈیز عمر رضی اللہ عنہ ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ہی از واکنگ ان دا اسٹریٹس، تو ابو لولو وہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور ان گڈ جسچر بڑے ہنسی مذاق میں کہتے ہیں، ابو لولو میں نے تمہاری کاریگری کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ تم بڑے ہنرمند آدمی ہو، why don't you make me something. یعنی ایک نریشن، مختلف نریشنز ہیں، کوئی نریشنز بتاتے ہیں کوئی چکی کا کہا تھا، مجھے بھی ان میں سے کوئی چیز بنا کے دے دو، میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے جو ہے اسکلڈ ہو. یا کوئی تلوار کا کہا ہوگا یا کسی خنجر کا کہا ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب صحابہ کرام بھی ہیں اس وقت. ابو لولو کہتا ہے، یا امیر المومنین، آپ کے لیے تو میں ایسی چیز بناؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. صحابہ کرام پیچھے سے سن رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ابو لولو چلا جاتا ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا اس نے کیا ٹونٹ مارا ہے؟ صحابہ کرام کی طرف موڑتے ہیں، کہتے ہیں یو نو واٹ جسٹ ہیپنڈ، وعدنی بالقتل، اس نے مجھے قتل کرنے کا عہد کر کے گیا، میرے سامنے مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین وائی ڈونٹ وی کیچ ہم فرسٹ، اس کو ابھی پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کیس بناتے ہیں اس کے اگینسٹ، اس کو ابھی جیل میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ اب دیکھیں اپیرنٹلی تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے کیا موٹیوز ہیں، رائٹ؟ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ when it comes to justice brothers واللہ it's a lesson for us. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اَيُقْتَلُ عَلَى الظَّنِّ، کیا تم اس شخص کو صرف گمان کے بہاف پہ، یعنی صرف وہ گمان کے طور پہ تم اس کو قتل کر دو گے؟ نو، جب تک میں ہوں ایسا نہیں ہوگا، جب تک ہم پریکٹیکلی کوئی عمل نہ دیکھ رہے ہیں. آمین سبحان اللہ. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ he was محدث، he knew what's happening، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا دھمکی دے کے گیا.